لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين وللكافرين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام، الرسول المسدد، والنبي المهذب، النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي البتحي الأبتحي، الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، مولانا حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين، وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وأعد لهم عذابا مهينا. صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. جس آیت کریمہ کو عنوان کلام قرار دیا ہے، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 ہے، 57، جس میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ستاتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ ان پر لعنت بھیجتا ہے. لعنہم اللہ، اللہ ان پر لعنت بھیجتا ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور صرف لعنت ہی نہیں ہے بلکہ اللہ نے ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. اعد لہم
عذابا مہینا، رسوا کرنے والا یعنی دردناک شدید عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ قرآن مجید قیامت تک کے لیے کتاب ہدایت ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنا ہے۔ ہر خشک و تر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب مبین میں، اس کتاب میں بیان کر دیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری نگاہ وہاں تک پہنچ جائے یا نہ پہنچے، لیکن اللہ نے سب کچھ، چونکہ کتاب ہدایت ہے، قیامت تک کوئی دوسری کتاب نہیں آنا ہے، لہذا جو اس کتاب پر عمل کرے گا، اس کے مطابق چلے گا، اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت و کامیابی ہے۔ اس کتاب نے حرام بھی بیان کیا، حلال بھی بیان کیا، واجب بھی بیان کیا، مستحب بھی بیان کیا، مکروہ بھی بیان کیا ہے، مباحات بھی بیان کیے ہیں، سب کچھ اس کتاب نے بیان کر دیا ہے۔ یہ جو واجب، حرام، مستحب، مکروہ، یہ ساری چیزیں جو احکام میں آتی ہیں، علماء، فقہا، مراجع آیات اعظام کہاں سے لیتے ہیں؟ وہ اسی کتاب سے لیتے ہیں۔ پہلا منبع، سرچشمہ، مرجع کے لیے قرآن مجید ہوتا ہے، پھر قرآن مجید کے بعد احادیث معصومین، معصومین کی احادیث، معصومین کے ارشادات کا سہارا لیتے ہیں۔ نبی اکرم، مولائے کائنات، امام حسن، امام حسین، لے کر جتنے بھی ہمارے ائمہ ہیں، ان کے ارشادات کو دلیل قرار دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے سب کچھ بیان کر دیا ہے، تو قرآن صاف لفظوں میں یہ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کو، اس کے رسول کو تکلیفیں پہنچائیں یا پہنچاتے ہیں، ان کے لیے، ان پر اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور دردناک عذاب ہے۔ نبی اکرم نے ائمہ طاہرین کے سلسلے میں، صدیقہ طاہرہ سے لے کر کے اپنے آخری وصی تک کے لیے فرما دیا ہے کہ یہ ہمارے گوشت ہیں، خون ہیں، جس نے انہیں اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، جس نے ان سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے ان سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی۔ تو اب صدیقہ طاہرہ سے لے کر دوسرے اوصیاء تک جس نے بھی اذیت پہنچائی اوصیاء کو، اور فاطمہ زہرا کو اس نے رسول کو اذیت پہنچائی اور اللہ کو اذیت پہنچائی، اور جو اللہ اور رسول کو تکلیف دینے والا ہے، اذیت پہنچانے والا ہے، اس پر دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کی لعنت ہے اور رسوا کن دردناک عذاب بھی ہے۔ کل کی گفتگو جو میری چل رہی تھی وہ یہ کہ میں نے عرض کیا کہ صدیقہ طاہرہ کی طینت کیا تھی؟ طینت یعنی آپ کا خمیر کس سے بنا تھا، آپ کا وجود کس سے بنا تھا؟ کیونکہ انسان کی سعادت و شقاوت کے لیے، انسان کی خوشبختی و بدبختی کے اسباب تین ہیں۔ اس کی ذات یعنی وہی اس کی طینت، وراثت میں جو چیز آتی ہے، دوسری چیز تربیت، تیسری چیز ماحول ہے۔ کل میں نے عرض کیا کہ شہزادی کی طینت کیا تھی، شہزادی کا وجود کس سے بنا؟ کیا عرض کیا کہ شہزادی کا وجود اس سیب سے بنا
2-3 منٹ کے لیے بات تکرار کر رہا ہوں، اس سیب سے بنا جو نبی اکرم نے معراج میں عرش پہ کھایا تھا۔ کس درخت سے کھایا تھا؟ شجرہ طوبہ کا جو سیب تھا اسے تناول کیا تھا، اور زمین پر آئے تو 40 دنوں کے لیے حکم پروردگار ہوا کہ اے نبی گھر نہ جائیے، عبادت کیجئے۔ 40 دنوں تک نبی نے عبادت کی، اور پھر اس کے بعد 40ویں دن یعنی پورے 40 دنوں تک نبی نے دن میں روزہ رکھا اور رات میں پوری رات عبادت کرتے تھے، اور پھر 40ویں دن افطار کے وقت جبریل، میکائیل، اسرافیل طعام بہشتی لے کر کے آئے، اور یہ حکم تھا، حکم پروردگار، کہ یہ صرف نبی کے لیے اس کا کھانا حلال ہے، اس کے علاوہ دوسروں کے لیے صلوات پڑھتے بر محمد و آل محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھتے ہیں۔ نبی اکرم نے ایسا ہی عمل کیا کہ خود تناول کیا۔ کل عرض کیا تھا نا کہ اس سے پہلے 39 دنوں تک مولا کائنات کو حکم دیتے تھے جو بھی باہر ہے اس کو لے کر آ جائیے، لیکن 40ویں دن حکم پروردگار تھا، لہٰذا مولا کائنات کو دروازے پہ بٹھا دیا کہ کسی کو اندر آنے نہ دیجیے۔ نبی نے جو بھی بہشت سے کھانا آیا تھا یا پھل آیا تھا اسے تناول کیا، اور جو باقی بچا تھا اسے پھر جبریل امین اپنے ساتھ واپس لے کر کے گئے، اور پھر اس کے بعد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا وجود شکم مادر میں آیا۔ تو اب اندازہ کیجئے شہزادی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے کتنا اہتمام کیا۔ کل میں نے ایک جملہ کہا تھا، چونکہ وقت نہیں تھا اس لیے سرسری طور پہ گزر گیا تھا، کتنا اہتمام کیا تھا کہ شہزادی جب شہزادی کی ولادت کا وقت آیا، جناب ختیجہ نے زنان مکہ کو، مکہ کی عورتوں کو بلایا، ولادت کے وقت ضرورت پڑتی ہے، انکار کر دیا، آنے سے انکار کیا۔ میں کہوں گا کہ ان میں لیاقت ہی نہیں تھی، لیاقت ہی نہیں تھی کہ وہ آتی ولادت کے وقت جس کے لیے اتنا اہتمام کیا گیا ہے، اس کے لیے دایا بھی ایسی ہی ہونی چاہیے۔ تو دایا کا کام کرنے کے لیے کون آئی؟ جناب سارہ زوجہ ابراہیم آئیں، آسیہ آئیں، آسیہ جو تقوی و پرہیزگاری میں بے مثال تھیں، مریم بنت عمران مادر حضرت عیسیٰ آئیں جو عفت و پاک دامنی میں مشہور تھیں، اور کون آیا؟ جناب موسیٰ بن عمران کی بہن کلثوم آئی، اور ولادت ہوئی۔ کل یہاں تک عرض کیا تھا، ولادت کے بعد شہزادی نے زبان پر کلمہ شہادتین جاری کیا، اور پھر اس کے بعد کل یہاں تک گفتگو پہنچی تھی۔ اب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جب شہزادی نے کلمہ شہادتین زبان پر جاری کر دیا، تو اب اس کے بعد انہی 4 عورتوں میں سے ایک عورت نے شہزادی کونین کو اپنے ہاتھوں پر لے کر کے جناب ختیجہ کی آغوش میں دیا، اور یہ کہتے ہوئے دیا، توجہ رکھیے گا، یہ کہتے ہوئے دیا، کیا کہا؟ یا خذیہا یا ختیجۃ، اے ختیجہ لو، کس کو لو؟ طاہرتن مطہرتن میمون زکیتن میمونہ، لو، کس کو لو؟ طاہرہ کو لو، مطہرہ کو لو، زکیہ یعنی پاک و پاکیزہ کو لو، میمونہ یعنی بابرکت کو لو، اور پھر اس کے بعد کیا جملہ ہے؟ بورک فیہا وفی نسلہا، اللہ تعالیٰ نے خود ان کے اندر اور ان کی نسل میں برکت قرار دی ہے، یعنی فاطمہ کو بابرکت قرار دیا ہے،
اور فاطمہ کی نسل کو بابرکت قرار دیا ہے۔ بابرکت ہی نسل تو ہے نا، ساری نسلیں ختم ہو گئی لیکن نسل فاطمہ ہے۔ کتنی سادات کشی کی گئی، کتنی سادات کشی کی گئی تھی کہ سادات کے خون کا گارا دیواروں میں چنا گیا، گارا بنایا گیا سب کچھ، لیکن آج بھی دنیا کے گوشے گوشے میں سادات حسنی، سادات حسینی، سادات زیدی، سادات عابدی، سادات موسوی، سادات رضوی، سادات تقوی، سادات نقوی موجود ہیں۔ تو یہ بابرکت نسل ہے۔ نبی کو ابتر کہا تھا نا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جب نبی کو ابتر کا طعنہ دیا گیا تو اللہ نے بشارت دی، کس کے ذریعے؟ سورہ کوثر کے ذریعے، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی دو، تمہارا دشمن ابتر ہوگا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ شہزادی نے لیا، فتناولتھا، روایت ہے فتناولتھا فرحۃ مستبشرۃ، شہزادی کو جناب ختیجہ نے، یا یوں کہہ دوں جناب ختیجہ نے اپنی لخت جگر کو، اپنی نور نظر کو، فاطمہ زہرا کو اپنی آغوش میں لیا، فَأَلْقَمَتْهَا صَدْيَهَا وَدَرَّتْ عَلَيْهَا، اور جناب ختیجہ نے فاطمہ زہرا کو دودھ پلایا، اور فاطمہ زہرا نے اپنی مادر گرامی جناب خدیجہ کا دودھ پیا۔ لیکن اس کے بعد کا جو جملہ ہے، اس کے بعد کا جملہ یہ ہے کہ فَكَانَتْ تُنْمِي فِي الْيَوْمِ كَمَا يُنْمِي الصَّبِيُّ فِي الشَّهْرِ، شہزادی میں نشو و نما ایک دن میں اتنی ہوتی تھی جتنی دوسرے بچوں میں ایک مہینے میں ہوتی تھی، اس طرح سے نشو و نما تھی۔ اور اس کے بعد کا کیا لفظ ہے؟ وَتُنْمِي فِي الشَّهْرِ كَمَا يُنْمِي فِي السَّنَةِ، اور ایک مہینے میں شہزادی میں نشو و نما اتنی ہوتی تھی جتنی دوسرے بچوں میں ایک سال میں ہوتی تھی۔ اس طرح سے شہزادی کونین کی نشو و نما ہوئی، پروان چڑھیں شہزادی کونین، اور چھٹے امام اپنی تینت، یعنی خود صدیقہ طاہرہ سے لے کے یعنی تمام معصومین کی تینت کے سلسلے میں فرماتے، اصول کافی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیسے پیدا کیا۔ چھٹے امام فرما رہے ہیں ان اللہ خلقنا من نور عظمتہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نور عظمت سے پیدا کیا ہے، صرف نور نہیں کہا، اصول کافی میں یہ روایت ہے، اللہ نے ہمیں کس سے پیدا کیا ہے؟ اپنے نور عظمت سے پیدا کیا ہے۔ تب جب ذات واجب جو قادر ہے وہ اپنے نور عظمت سے جس کو پیدا کرے، اس کے مقابل میں کون آ سکتا ہے؟ اس کی عظمت اور شرف و فضیلت و کمالات کے برابر کون ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے نور عظمت سے پیدا کرے۔ اور یہی نہیں، چونکہ تینت مجھے بیان کرنا ہے نا، اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں ثم صور خلقنا من طینۃ مخزونۃ مکنونۃ من تحت العرش، اور اللہ نے ہمیں یعنی ہمارا پیکر کس سے بنایا؟ اس مٹی سے بنایا ہے۔ ثم صور خلقنا من طینۃ، اس مٹی سے بنایا ہے کہ جو مٹی عرش کے نیچے پوشیدہ ہے، پنہاں ہے، اس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے، یعنی جس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے محمد و آل محمد کو خلق کیا، اس مٹی سے کسی اور کو پیدا نہیں کیا۔ اور یہاں پر مٹی سے مراد نور ہے، یعنی یہ علم صرف علم پروردگار ہے، کسی کو اس کا علم نہیں ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ چونکہ جو مجھے عنوان دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بھی معلوم رہے، شہزادی کی کل بھی عرض کیا، پوری سوانح حیات کوشش کروں گا کہ سمیٹ کر بیان کروں، اس لیے زیادہ دوسری طرف چلا جاؤں گا تو باتیں رہ جائیں گی، ہر چیز پر گوشے ہیں، بات سے بات نکلتی رہتی ہے۔ تو شہزادی چونکہ جس سے محبت ہے اس کے شمائل کو بھی جاننا چاہیے نا، اس کے حلیہ کو بھی جاننا چاہیے۔ تو شہزادی
کی ولادت کے سلسلے میں برابر جشن آپ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ کب ہوئی؟ بعثت کے 5ویں سال 20 جمادی الثانیہ کو، بعثت کے 5ویں سال بروز جمعہ آپ کی ولادت ہوئی شہزادی کونین کی۔ اور آپ کے شمائل کے سلسلے میں کتابوں میں جو لکھا ہے وہ یہ کہ آپ کا چہرہ 14ویں کی چاند کی مانند تھا، یا اس آفتاب کی طرح تھا کہ جو بادلوں کے پیچھے ہو یا بادلوں کی اوٹ سے نکل رہا ہو۔ توجہ رہے، آفتاب سورج جو بادلوں کے اوٹ سے نکل رہا ہو، آپ کا چہرہ اس طرح سے شہزادی کونین کا چمکتا تھا، اور آپ کا چہرہ نہایت لطیف تھا، اور مخصوص سفیدی تھی کہ دوسری سفیدی سے ہٹ کر کے تھی شہزادی کی۔ اور بیان کیا کہ آپ کے چلنے کا اٹھنے کا انداز کیا تھا، آپ اپنے بابا سے شبیہ تھیں، بالکل نبی اکرم سے مشابہ تھیں۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ فاطمہ جب چلتی تھیں تو نبی کا چلنا یاد آ جاتا تھا، پورا نبی کا انداز تھا جس طرح سے نبی چلتے تھے۔ شہزادی کونین کے سلسلے میں جو خطبہ فدکیہ بیان کرنے کے لیے جا رہی تھی، علماء نے جو بیان کیا ہے کہ کس انداز سے چلتی ہوئی گئی تھی خطبہ دینے کے لیے، وہاں پہ یہ بیان کیا ہے ما تخرم مشیتها مشیت رسول اللہ، اس طرح سے چلتی ہوئی گئی تھیں کہ جس طرح سے رسول چلتے تھے، ذرہ برابر کمی نہیں تھی۔ رسول کس طرح سے چلتے تھے؟ رسول جب چلتے تھے، جو بیان کیا ہے رسول کے سلسلے میں، جب پیر رکھتے تھے تو جب ادھر کا پیر رکھتے تھے تو ادھر جھکتے تھے، ادھر کا پیر رکھتے تھے تو ادھر جھک جاتے تھے۔ شہزادی کونین بھی اسی طرح سے اپنے بابا کی طرح سے بالکل چلتی تھی، پورا وہی انداز تھا شہزادی کا۔ اور بھی دوسرے صفات رسول سے ملتے جلتے تھے، گفتگو کرنے کا انداز اور دوسرے اخلاق نبی سے مشابہ تھے۔ تو یہ آپ کی طینت تھی۔ اب تربیت کے حوالے سے آئیے، آپ کی تربیت کہنے کی ضرورت نہیں ہے، رسالت مآب، خاتم النبیین، صاحب لولاک کی بیٹی تھیں، نبی کی آغوش کی پروردہ ہیں، نبی نے تربیت کی ہے، اور اس طرح سے تربیت کی ہے ہر باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے، لیکن نبی اکرم فاطمہ زہرا سے جتنی محبت کرتے تھے اتنی محبت کوئی باپ کر نہیں سکتا۔ ہر باپ اپنی بیٹی کا احترام نہیں کرتا ہے، بلکہ بیٹیاں باپ کا احترام کرتی ہیں، لیکن نبی اکرم اپنی بیٹی فاطمہ کا احترام کرتے تھے۔ جب آتی تھیں دق الباب کرتی تھیں، دروازہ کھٹکھٹاتی تھیں تو شہزادی کے دروازہ کھٹکھٹانے کا انداز الگ تھا۔ نبی سمجھ جاتے تھے میری بیٹی فاطمہ آئی ہیں، خود اٹھ کر کے جاتے تھے، کسی اور کو جانے نہیں دیتے تھے، خود اٹھ کر جاتے تھے، دروازہ کھولتے تھے اور لے کر کے آتے تھے، اور اپنی جگہ پر نبی اکرم جو نبی کی جگہ ہوتی تھی، اپنی جگہ پر اپنی بیٹی فاطمہ کو بٹھاتے تھے، فاطمہ کے ہاتھوں کو چومتے تھے، فاطمہ کی پیشانی کو چومتے تھے، اور یہی نہیں بلکہ فاطمہ کے سلسلے میں لوگوں کو ہمیشہ بتاتے رہے۔ کوئی باپ اس طرح سے نہیں کرتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ نبی اکرم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف پیٹھ کر کے نہیں بیٹھتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے۔ یعنی بیٹی ہے، نبی نے پالا ہے، نبی کی آغوش کی پروردہ ہیں، لیکن نبی فاطمہ کی طرف پیٹھ کر کے نہیں بیٹھتے تھے، اس قدر نبی احترام کرتے تھے۔ تو جو نبی
اور جناب ختیجہ کی آغوش کی پروردہ ہو، اس سے بہتر کس کی تربیت ہو سکتی ہے؟ تربیت کس نے کی؟ نبی نے، جناب ختیجہ نے۔ لیکن نبی چونکہ 5 بعثت میں ولادت ہوئی نا، بعثت یعنی اعلان رسالت کر چکے ہیں نبی، 5 سال گزر چکے ہیں یا 5واں سال چل رہا تھا، تو اب جب اعلان بعثت کر چکے ہیں تو اس کے اعتبار سے کفار کی طرف سے، مشرکین قریش کی طرف سے نبی کو تکلیف پہنچانے کے لیے یہ کفار، یہ مشرکین ہر روز کوئی حربہ تلاش کرتے تھے کہ نبی کو کسی طرح سے تکلیف پہنچائی جائے۔ نبی کی ایذا رسانی کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈا کرتے تھے۔ کبھی ساحر یعنی جادوگر کہا، کبھی شاعر کہا، کبھی دیوانہ مجنون کہا، کبھی نبی باہر جا رہے ہیں تو آپ کے جس راستے سے جاتے تھے راستے میں کانٹے بچھا دیتے تھے، نبی کے اوپر خاک و گرد ڈالتے تھے، نبی کو پتھر سے مارتے تھے کہ نبی لہو لہان ہو کر گھر آتے تھے، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا کے خون کو صاف کرتی تھیں۔ روایت میں ہے، آج جو میں روایت پڑھ رہا تھا اس میں یہ ہے کہ نبی پہ جو تکلیفیں پہنچیں اور ساتھ ساتھ فاطمہ زہرا کو، کہ ان تکالیف کو بڑے سے بڑے جری مرد، شجاع، صابر بھی برداشت نہیں کر سکتے، ان کے دل پگھل جاتے، لیکن نبی کے ساتھ فاطمہ زہرا برداشت کرتی رہیں۔ نبی کے 2 محسن تھے، 2 پشت پناہ تھے، 2 حامی تھے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے 2 پشت پناہ 2 حامی کون تھے؟ بعثت کے 10ویں سال میں دنیا سے چلے گئے تو اور تکالیف، یعنی اس وقت فاطمہ زہرا 5 یا 6 سال کی تھیں۔ کون 2 محسن تھے؟ کون 2 حامی و مددگار تھے؟ ایک جناب ابو طالب تھے اور دوسرے جناب خدیجہ تھیں، محسنہ اسلام ہیں۔ اسلام پر ان دونوں شخصیتوں کا احسان ہے۔ باہر جناب ابو طالب اپنی شخصیت کے ذریعے سے جب نبی پر کوئی حملہ کرتا تھا، نبی کو تکلیف پہنچانا چاہتا تھا، تو جناب ابو طالب نبی کی طرف سے دفاع کرتے تھے، اور گھر کے اندر جب نبی کو تکلیف باہر پہنچتی تھی، گھر میں جب نبی آتے تھے تو جناب خدیجہ مونس بنتی تھیں، ہمدم غم گسار بنتی تھیں، نبی کو تسلی دیتی تھیں، اس طرح سے۔ لیکن جب یہ دونوں شخصیتیں گزر گئیں، لیکن اپنے بعد یادگار کے طور پر جناب ابو طالب اپنے بیٹے علی کو اسلام کے لیے پیش کر کے گئے، جناب ختیجہ اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اسلام کے لیے پیش کیا، اور پھر اس کے بعد اسلام کے لیے ان کی اولاد جب بھی اسلام پہ وقت پڑا اپنی جانوں کو قربان کیا۔ یہ 2 نور کے ایسے دریا ہیں، توجہ رکھیے گا، یہ 2 نور کے ایسے دریا ہیں کہ جس کا تذکرہ سورہ رحمان میں بھی ہے، وَمَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَيَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ۔ جب یہ نور کے 2 دریا ملے تو اس سے لؤلؤ و مرجان یعنی امام حسن اور امام حسین کی صورت میں پیدا ہوئے، اور ان کی جو اولاد آئی جب بھی اسلام پہ وقت پڑا اپنی جانوں کو قربان کیا۔ اسلام کو کس نے بچایا ہے؟ اولاد ابو طالب اور اولاد جناب ختیجہ نے۔ جب وقت پڑا کربلا کے میدان میں کس کی اولاد ہے؟ دیکھیے، جناب ابو طالب کی اولاد ہے۔ تو اس طرح سے تکلیفیں پہنچانے لگے جناب ابو طالب اور جناب ختیجہ کے بعد، یہاں تک ملتا ہے، صحیح مسلم میں ہے، صحیح بخاری میں ہے، اور سیرت ابن ہشام میں بھی ہے۔ صحیح بخاری میں
روایت ابن مسعود سے ہے۔ کیا روایت ہے؟ کہ جناب ابو طالب کے گزر جانے کے بعد، توجہ رہے، جب تک جناب ابو طالب تھے دفاع کرتے رہے، حامی رہے، مددگار رہے، نبی کے لیے پشت پناہ رہے، لیکن جناب ابو طالب کے گزر جانے کے بعد لکھتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابن مسعود سے روایت نقل کی ہے، ابن مسعود کہتے ہیں میں خانہ کعبہ میں تھا، ابو جہل اور دوسرے مشرکین بھی خانہ کعبہ میں موجود تھے، اور نبی اکرم خانہ کعبہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل نے دوسرے مشرکین سے کہا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو جائے، کل فلاں قبیلے کے کچھ لوگوں نے کچھ اونٹ ذبح کیے تھے، نہر کیے تھے، اس کی اوجھڑی لا کر کے جب محمد سجدے میں جائیں تو ان کے سر پر ڈال دیں۔ ایک پسترین انسان اٹھا، گیا اس مقام پر جہاں پر اوجھڑی ڈالی تھی، وہ لے کر کے آیا، اور نبی اکرم جب سجدے میں گئے، نماز پڑھ رہے تھے، جب نبی سجدے میں گئے تو نبی کے اوپر اس پست ترین انسان نے اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی نبی کے سر پر، نبی سجدے میں ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہ صحیح مسلم کی روایت میں پڑھ رہا ہوں، اپنے یہاں بھی ہے، ابن مسعود کہتے ہیں میں نے دیکھا، مجھے بہت تکلیف ہوئی، لیکن میرے اندر جرأت نہیں ہوئی، چونکہ یہ ابو جہل اور دوسرے مشرکین نہایت خطرناک لوگ تھے، کہ ان کی وجہ سے میں بڑھ کر کے صاف نہیں کر سکا۔ لیکن نبی اکرم اسی طرح سے سجدے میں رہے، اور سجدے ہی میں نبی اکرم نے کسی سے کہا کہ جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو بلا کر لے آؤ۔ وہ شخص گیا، فاطمہ زہرا کو اطلاع دی، فاطمہ زہرا آئیں اور آ کر کے اس اوجھڑی کو اپنے بابا کے سر سے پشت سے صاف کیا، اور ابو جہل کی طرف رخ کر کے ابو جہل اور دوسرے مشرکین کی مذمت کی، برا بھلا کہا۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ شہزادی اپنے بابا کے لیے کس طرح سے تھی، اور نبی بھی مشکل میں اپنی بیٹی کو یاد کرتے تھے، ایسے موقع پر کیوں بلایا؟ ایک تو یہ کہ نبی کو جب باہر سے تکلیف پہنچتی تھی یا کوئی بھی ایسی چیز ہوتی تھی، جب فاطمہ کو دیکھ لیتے تھے تو نبی کی تکلیف، نبی کا غم دور ہو جاتا تھا۔ فاطمہ زہرا کو دیکھتے ہی اتنا خوش ہوتے تھے نبی۔ اور اسی طرح سے صحیح بخاری میں بھی ہے، اسی طرح سے ملتی جلتی روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ بھیڑ کی اوجھڑی کو ایک شخص نے ڈالا، یہاں پہ بھی نبی نے فاطمہ کو بلایا۔ اور ابن ہشام نے اپنی سیرت میں جو لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ نبی اکرم آ رہے تھے، راستے میں کسی نے آ کر کے نبی کے اوپر خاک ڈال دی، مٹی ڈال دی، اور نبی اکرم اسی طرح سے گھر تشریف لائے۔ فاطمہ زہرا نے دیکھا کہ بابا کے اوپر خاک ڈالی ہے، بڑھ کر کے شہزادی نے، چھوٹی تھی، بڑھ کر کے خاک کو صاف کیا اور گریہ کرنے لگی۔ نبی اکرم نے تسلی دی، اے بیٹی فاطمہ گریہ نہ کرو، تمہارے بابا کی حفاظت کرنے والا پروردگار ہے، اللہ ہے، اے بیٹی صبر کرو۔ اور اسی طرح سے ایک مرتبہ کچھ مشرکین قریش تھے، حجر اسماعیل کے پاس لات و عزا و منات، ان کے تین بڑے یہ بت تھے، خدا جن کو مانتے تھے، لات و عزا و منات، ان تینوں بت کی مشرکین نے قسم کھائی کہ ہم عہد کرتے ہیں، اور کس بات کے لیے عہد کر رہے تھے، قسم کھا رہے تھے کہ ہم نبی کو جا کر کے قتل کر دیں گے۔ تو جب یہ عہد کیا، کسی بھی طرح سے یہ خبر شہزادی کونین تک پہنچی، اور شہزادی کونین نے اپنے بابا کو خبر دی، اور نبی اکرم تک جب خبر پہنچ گئی تو نبی نے اپنی حفاظت کی۔
تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی نبی پر جناب ابو طالب، جناب ختیجہ کے بعد تکلیف پہنچتی تھی تو جس نبی کے لیے تسلی کا باعث صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہوا کرتی تھیں۔ پھر یہاں تک کہ وقت آ گیا، کس کا وقت آ گیا کہ نبی کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ مکے سے شہزادی کونین کی عمر کتنی تھی؟ مکے میں شہزادی کی جو عمر تھی 8 سال اور مدینے میں 10 سال، کل عمر شہزادی کی کتنی تھی؟ 18 سال۔ جب ہجرت کیا تو آپ کی عمر 8 سال تھی، اور پھر اس کے بعد دوسری ہجری میں شہزادی کا مولائے کائنات سے عقد ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 9 سال تھی۔ چونکہ ابھی میں نے عرض کیا نا کہ شہزادی کی نشو نما دوسرے بچوں سے مختلف تھی۔ جتنا دوسرے بچے 1 مہینے میں نشو نما پاتے تھے، بڑھتے تھے، شہزادی 1 دن میں، جتنا 1 سال میں بڑھتے تھے شہزادی 1 مہینے میں اتنا بڑھتی تھی۔ لہٰذا 9 سال میں ایسا نہیں کہ شہزادی بچہ تھی، ہم لوگ اپنے معاشرے کے حساب سے، اپنے یہاں کے حساب سے دیکھتے ہیں، نہیں، شہزادی مولائے کائنات کے رشتہ لے جانے سے پہلے نبی اکرم کی خدمت میں بہت سے لوگ رشتہ لے کر آ چکے تھے، یہاں تک کہ بڑے بڑے بھی لے کر آئے، ان کو بھی شرم نہیں آئی، اتنی بھی جرأت کی کہ پہنچ گئے، جبکہ کتنے بڑے تھے، بہت ہی عمر تھی شہزادی کی بنسبت۔ نبی اکرم نے کہا جب رشتہ لے کر آئے پہلے تو نبی نے کہا امرھا الی ربھا، فاطمہ کے سلسلے میں فاطمہ کی شادی کا یہ جو امر ہے اس کا اختیار الی ربھا، خدا کے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں نہیں۔ چونکہ نبی کہہ دیتے تھے تو کہہ دیکھیے نبی تعصب سے کام لے رہے ہیں یا کرنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ دوسرے آئے تو بھی یہی کہا امرھا الی ربھا، یا اسی طرح سے اور بھی جو اپنے کو سرداران مکہ سمجھتے تھے، رؤسائے مکہ سمجھتے تھے، دولت کا انبار تھا، دولت پر ناز کرتے ہوئے آئے اور یہ کہتے ہوئے آئے کہ ہم فاطمہ کا مہر اتنا قرار دیں گے، فاطمہ کو اتنا مہر دیں گے، میرے ساتھ شادی کر دیجئے۔ ایک شخص آیا، عبد الرحمن ابن عوف ہے، چونکہ یہ رشتہ لے کر آتے تھے، نبی کہہ دیتے تھے امرھا الی ربھا، کہہ کے ٹال دیتے تھے۔ نبی نے جب ٹالا، بلکہ روایت میں ہے نبی نے اس نے کہا کہ میں فاطمہ کا اتنا مہر قرار دوں گا، نبی نے اپنا چہرہ موڑ لیا، پھیر لیا، یعنی نبی کو ناگوار گزرا، یعنی مہر کی یہ لالچ دے رہا ہے، پھر ادھر آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اتنے اونٹ ہیں، اتنے زر و جواہرات ہیں، اتنے یہ ہیں۔ پھر نبی نے اپنے چہرے کو موڑ لیا، پھر ادھر بھی آ کر کے ایسا بدو تھا، پھر کہنے لگا۔ تو نبی اکرم نے جب دیکھا کہ یہ اصرار پہ اصرار کیے جا رہا ہے اور دولت کی لالچ دے رہا ہے، نبی نے جھک کر کے ریت اٹھائی اور کہا ہے عبد الرحمن ابن عوف اپنے دامن کو پھیلاؤ۔ دامن کو پھیلایا، نبی نے اس ریت کو ڈال دیا اور کہا ہے عبد الرحمن ابن عوف دیکھو تمہارے دامن میں کیا ہے۔ جب دیکھا تو وہ ریت نہیں ہے بلکہ زر و جواہرات تھے۔ تو نبی کے لیے دنیا کیا ہے؟ لہٰذا مولائے کائنات، بات کو سمیٹتے ہوئے، مولائے کائنات کی بہنیں جناب عقیل اپنے بھائی علی کا رشتہ لے کر کے، یہ تو وہاں پر شادی ہو چکی تھی، راحیل نے عقد پڑھا تھا اور کیا نثار کیا تھا، وہ اپنی جگہ پہ گفتگو ہے۔ اگر فاطمہ کی شادی عرش پہ کیسے ہوئی وہ بیان کروں گا تو اس کے لیے ایک مجلس چاہیے، کس انداز میں ہوئی ہے اور کس طرح سے حوروں نے کیا کیا، ملائکہ نے کیا کیا، اور کس نے خطبہ پڑھا، کون علی کی طرف سے تھا، کون فاطمہ کی طرف سے تھا، کہ جس کی شادی وہاں پر ہوئی ہے تو یہاں یہ تو بس ایک ظاہری طور پر ہے۔ لہٰذا رشتہ لے کر کے بہنیں آئیں مولا کی، مولائے کائنات کی،
جناب عقیل، تو نبی اکرم نے کیا کہا جواب میں؟ کہا میں چاہتا ہوں خود علی میرے پاس رشتہ لے کر آئیں۔ جو مجسم حیا ہے، جو حیا، شرم و حیا کا پیکر ہے، اب وہ کیسے رشتہ لے کر کے جائے؟ مولا کائنات کے لیے خود نبی چاہ رہے ہیں۔ نبی نے کہا میں چاہتا ہوں کہ خود علی رشتہ لے کر کے۔ بہنوں نے جا کے کہہ دیا، عقیل بھائی نے جا کے کہا نبی یہ فرما رہے ہیں۔ اب مولا کائنات آئے، سلام کر کے سر جھکا کر کے بیٹھ گئے۔ پوچھا نبی نے، اے علی کیسے آنا ہوا؟ جان رہے تھے کس لیے آئے ہیں، لیکن ایسے ہی سوال کیا نبی کی زبان سے، نبی علی کی زبان سے سننا چاہتے تھے، لہٰذا جب سوال کیا تو کہا میں فاطمہ کے ساتھ رشتہ لے کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر! شرم ہے، شرم کے انداز میں کہا۔ تو اب نبی اکرم نے یہاں بھی یہی کہا، امرھا الی ربھا، اور پھر اس کے بعد کہا میں جاتا ہوں فاطمہ سے تمہاری خواستگاری کا تذکرہ کرتا ہوں، فاطمہ جو جواب دیں گی میں تم کو آ کر بتاتا ہوں۔ اس سے ہمیں ایک درس بھی مل رہا ہے نا، کہ ایسے ہی نہیں جو ولی ہیں اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کر دیں، بلکہ کیا ہے، اجازت لیں۔ ہوتا یہ ہے ہمارے معاشرے میں بیٹی کی شادی میں بہت کم باپ، ہماری یو پی میں یہ زیادہ ہے کہ باپ خود اپنے حساب سے رشتہ طے کر لیتے ہیں اور بیٹیوں سے بہت کم اجازت لیتے ہیں، جبکہ اجازت لینا چاہیے، ولی ہیں ٹھیک ہے، لیکن اجازت لینا ضروری ہے۔ نبی اکرم آئے اور کہا فاطمہ زہرا سے علی رشتہ لے کر کے آئے ہیں۔ شہزادی نے بھی شرم سے سر جھکا لیا، اور نبی اپنی بیٹی کے چہرے پہ نظر جمائے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے، چونکہ اس سے پہلے جب کوئی رشتہ لے کر کے آتا تھا اور نبی ذکر کرتے تھے تو فاطمہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، بدل جاتا تھا، لیکن جب علی رشتہ لے کر کے آئے اور نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا کہ علی رشتہ لے کر کے آئے ہیں، تو شہزادی نے سر جھکا لیا اور نبی اکرم نے کہا اللہ اکبر سکوتھا رضاھا، یعنی کہ فاطمہ کا سکوت یعنی خاموش رہنا رضا یعنی راضی ہونے کی علامت ہے، اقرار کی علامت ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور شہزادی نے کچھ نہیں کہا، اور پھر اس کے بعد علی سے آ کر کے بیان کیا کہ اے علی فاطمہ راضی ہیں، لیکن تمہارے پاس ہے کیا؟ توجہ رہے، بتانا چاہ رہے، نبی تو معلوم تھا کس کے آغوش کے پروردہ ہیں، علی خود نبی نے پالا ہے جناب مولا کائنات کو۔ لیکن مولا کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ میرے پاس ایک زرہ ہے، ایک تلوار ہے، ایک اونٹ ہے، بس۔ بہت بڑے بڑے لوگ آئے تھے نا رشتہ لے کر کے، لیکن علی رشتہ لے کر آئے ہیں، کیسے ہیں؟ صرف ایک زرہ، تلوار، اور کیا ہے؟ ایک اونٹ ہے۔ رسول خدا نے کہا اے علی جہاد کے لیے تم کو تلوار کی ضرورت ہے، اور پانی کھینچنے کے لیے تم کو اونٹ کی ضرورت ہے، زرہ کی تم کو ضرورت نہیں ہے، زرہ بیچ دو۔ بس اسی سے جو زرہ کی قیمت آئے گی، مہر بھی ہوگا اور جہیز بھی تیار کیا جائے گا، مہر 500 درہم، اور اسی سے کیا ہے، فاطمہ زہرا کے پوری لسٹ ہے، تقریباً 17 یا 18 سامان نبی اکرم نے، مٹی کے برتن و کوزے و کیا کیا، وہ اپنی جگہ پہ ایک پوری لسٹ ہے، نبی اکرم نے خریدے۔ کس کے لیے؟ فاطمہ کی جہیز کے لیے۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے مٹی کا برتن گھر میں ہونا بابرکت ہے۔ ہم لوگ مٹی کا برتن نہیں رکھتے ہیں نا، لیکن کیا ہے، مٹی کا برتن گھر میں ہونا برکت کا باعث ہے۔ نبی اکرم نے یہ سارے جہیز کے سامان جو دیے وہ کس کے تھے؟ مٹی کے تھے، مگر یہ کہ چکی یا اس کے علاوہ یا لباس اور بھی جو چیزیں تھیں۔ تو ہوا کیا، نبی اکرم نے اس پر
زرہ کو بیچا اور پھر مولا کائنات نے اور اس کے ذریعے سے ساری چیزیں خریدی گئیں. یہ مہر تھا، عقد ہو گیا. بات کو سمیٹتے ہوئے تاکہ زیادہ سے زیادہ باتیں پہنچا سکوں، بہت شہزادی کی زندگی کے بہت سے گوشے ہیں، ایک خمسے میں نہیں بیان کر سکتا ہوں، لیکن پھر بھی کوشش کروں گا کہ ایسے گوشے پیش کروں کہ جس سے کچھ فائدہ ہمیں مل سکے. شہزادی کا عقد ہو چکا ہے. ایک دن نبی اکرم آئے، دیکھا شہزادی گریہ کر رہی ہیں. مولا کا نبی اکرم نے شہزادی سے کہا، اے بیٹی، میں نے تمہارا عقد، تمہاری شادی، تمہارا عقد ایسے شخص سے کی ہے کہ جس سے کوئی افضل نہیں ہے. میرے خاندان میں اگر کوئی علی سے افضل ہوتا تو اس کے ساتھ میں تمہاری شادی کرتا. اے بیٹی فاطمہ، تمہارا مہر دنیا کا 1/5 یعنی 5واں حصہ ہے. یہ کائنات جو ہے کتنا ہے؟ 5واں حصہ کس میں ہے؟ نبی اکرم فرما رہے ہیں فاطمہ زہرا کے مہر میں ہے. جب نبی اکرم نے یہ فرمایا، توجہ رکھیے گا، شہزادی کس لیے رو رہی تھی اس پر توجہ کیجئے، کیوں گریہ کر رہی تھی؟ جب نبی اکرم نے یہ فرمایا، شہزادی کہتی ہیں، یا رسول اللہ، ان بنات الناس یتزوجن بالدراہم، لوگوں کی بیٹیاں درہم و دینار کے عوض میں شادی کرتی ہیں، یعنی ان کا مہر درہم و دینار قرار پاتا ہے. فمل فرق بینی و بینہن، مجھ میں اور لوگوں کی بیٹیوں میں کیا فرق ہے؟ توجہ رہے کہ میرا بھی مہر درہم و دینار ہو. اور پھر شہزادی کہتی ہیں اپنے بابا سے، اسألک ان تردہا، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ میرا مہر درہم و دینار قرار نہ دیجیے. توجہ کیجئے کہ کیا شہزادی اپنا مہر قرار دینا چاہ رہی ہیں. اے بابا، میرا مہر درہم و دینار قرار نہ دیجئے. وَتَدْعُوَ اللَّهَ أَن يَجْعَلَ مَهْرِي الشِّفَاءَةَ فِي عُصَاةِ أُمَّتِكَ، پروردگار سے آپ دعا کیجئے کہ وہ میرا مہر شفاعت قرار دے کہ میں آپ کی امت کے گنہگاروں کی شفاعت کرا سکوں. کیا مہر مانگا ہے شہزادی نے؟ درہم و دینار نہیں. رو رہی تھی کس پر؟ مہر پر نہیں، بلکہ اس پر رو رہی تھی کہ میرا مہر یہ ہونا چاہیے کہ میں آپ کی امت کے گنہگاروں کی شفاعت کرا سکوں. ایسے ہی نہیں، نبی اکرم جب شادی کی صبح ملنے کے لیے گئے اپنی بیٹی سے، چونکہ ماں نہیں تھی نا، نبی اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے ختیجہ ہوتی تو جو کرتی وہ اپنی بیٹی کے لیے نبی کر رہے تھے. جو ماں کرتی ہے نا شادی کے موقع پر اپنی بیٹی کے لیے، وہ ساری چیزیں نبی اکرم کر رہے تھے. رخصتی جب ہو گئی، رخصتی کی صبح نبی اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے تو کس طرح سے گئے؟ جو روایت کا جملہ ہے، دخل رسول اللہ علی فاطمہ، فاطمہ کے پاس گئے. کس طرح سے فاطمہ کے پاس گئے ہیں؟ آپ کے پاس ہاتھ میں پیالے میں دودھ ہے، دودھ لے کر کے گئے ہیں. شادی ہوئی، رخصتی فاطمہ کی ہوئی، صبح میں اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے، ایک پیالے میں دودھ لے کر کے گئے اور سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا، اشربی فدا کے ابو کے، اے بیٹی اس دودھ کو پیو، تمہارا باپ تم پر فدا ہو جائے. فدا کے ابو کے. وقال لعلی ابن ابی طالب، اور پھر اس کے بعد علی ابن ابی طالب سے رسول خدا نے فرمایا اشرب. اب پہلے اپنی بیٹی کو دودھ پلایا اور پھر اس کے بعد کہا اشرب
فداک ابن عمک، اے علی اس دودھ کو پیو، تمہارا ابن عم تم پر فدا ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد علی سے سوال کیا، اے علی فاطمہ تمہارے لیے کیسی زوجہ ہے؟ اللہ اکبر، دونوں علی کے آغوش کے پروردہ ہیں نا، ادھر بیٹی ہے، ادھر ابن عم ہے، وصی ہیں، خلیفہ ہیں، جانشین ہیں، کہ جس کے لیے کہا اے علی تمہارا خون میرا خون، تمہارا گوشت میرا گوشت، تم سے جنگ مجھ سے جنگ، تم سے صلح مجھ سے صلح ہے، ادھر علی ہیں۔ لہٰذا سوال کیا تو سوال کے جواب میں کیا فرمایا؟ نعم العون علی طاعت اللہ، طاعت پروردگار کے لیے فاطمہ میرے لیے بہترین مددگار ہے۔ سوال کیا کیا کہ فاطمہ کو کیسا پایا اور کیوں نہ مددگار ہوں؟ جب رخصت ہو کر کے شہزادی مولائے کائنات کے گھر پہنچی، مولائے کائنات نے دیکھا فاطمہ تھوڑا ملول ہے، رنجیدہ ہیں۔ مولا نے سوال کیا کہ اے بنت رسول کس لیے آپ ناراحت ہیں، رنجیدہ ہیں، ملول ہیں، کس وجہ سے؟ تو شہزادی نے کیا جواب دیا؟ شہزادی نے یہ جواب دیا، ملول اس بات پہ ہوں کہ مجھے اپنی قبر یاد آ رہی ہے، مجھے اپنی قبر یاد آ رہی ہے کہ جس طرح سے آج میں اپنے بابا کے گھر سے رخصت ہو کر کے آپ کے گھر آئی ہوں، اسی طرح سے ایک وقت آئے گا کہ آپ کے گھر سے رخصت ہو کر کے میں قبر تک جاؤں گی، اور پھر قبر سے ایک دن اٹھ کر کے صحرائے محشر میں قیامت میں آنا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد مولا سے کہا اے علی تم کو اللہ کی قسم اس رات ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس رات شب زفاف ہے، جس رات رخصت ہو کے شہزادی گئیں، علی اور فاطمہ دونوں نے اس رات میں عبادت پروردگار میں پوری رات بسر کی۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جوان یا اس طرح سے سوچتے ہیں یہ تو شادی کی رات ہے، بعض طرح طرح کے گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ نہیں، یہ رات نہایت ہی عظیم رات ہوتی ہے، طرح طرح کے گناہ میں ملوث نہ ہوں، بلکہ کوشش کریں ہم سب کہ کسی بھی طرح کا گناہ نہ ہونے پائے۔ نہایت ہی عظیم رات ہوتی ہے۔ شہزادی نے اس سے ہمیں درس دیا۔ وہ عظیم کف تھے یہ دونوں، بس گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، علی و فاطمہ ایسے روئے زمین پر زن و شوہر تھے کہ نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہوگا۔ علی جیسا شوہر، فاطمہ جیسی زوجہ، یہ جو جوڑا ہے کائنات میں ابتدا سے جناب آدم سے لے کر رہتی کائنات تک نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ کوئی پیدا ہوگا۔ اسلام نے بھی کف ہم پلہ ہونے پر زور دیا ہے کہ کفو ہونا چاہیے، کفو ہونا چاہیے، توجہ اس پہ رکھنا چاہیے کہ کفو مل جائے تو کفو کے اعتبار سے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادی کریں، لیکن اگر کفو نہیں مل رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ملتا نہیں ہے صحیح مناسب رشتہ، بیٹیوں کو بہت پڑھا دیا تو معلوم ہوا کہ اب بوڑھی ہوتی چلی جا رہی ہیں، کفو نہیں مل رہا ہے، ہم پلہ نہیں مل رہا۔ نہیں، کفو کس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہترین پیسے والا ہو، ایسا ہو ویسا ہو، یہ سب دیکھتے ہیں، لیکن کفو کیا ہے؟ اصل ایمان کے اعتبار سے دیکھنا چاہیے۔ تو یہ دونوں ایسے کفو تھے، ہر چیز میں کفو تھے، علم کے اعتبار سے دونوں کفو تھے، تقوی و پرہیزگاری میں دونوں کفو تھے، حسب و نسب کے اعتبار سے دونوں کفو تھے۔ وہ یہ سید العرب ہیں تو یہ سید نساء عالمین ہیں۔
جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، ہر اعتبار سے یہ دونوں کفو تھے، ہم پلہ تھے۔ اسی لیے تو روایت میں آیا ہے کہ اگر روئے زمین پر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ اب اندازہ کیجئے فاطمہ کتنی بلند تھیں کہ علی کے لیے کفو قرار پائیں، امام کے لیے، امام وقت کے لیے، کہ اگر علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، انفاق کیا، خیرات کیا، تو شہزادی نے بھی جو خیرات کیا ہے، کائنات میں ایسی زکوٰۃ، ایسی خیرات، ایسا انفاق کوئی نہیں کر سکتا۔ کب کیا خیرات؟ نبی نے اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت ایک نیا لباس بنایا تھا، بس زحمت کو تمام کیا ہے۔ صبح جب ملنے کے لیے آئے تھے تو دیکھا فاطمہ کے جسم پر پرانا لباس ہے، پھٹا پرانا لباس ہے۔ اللہ اکبر! جس لباس کو دیکھ کر کے سلمان رونے لگے تھے، جب فاطمہ زہرا نکلی تھی، نبی اکرم وہ آیت نازل ہوئی تھی سورہ ہجر کی آیت نمبر 33 اور 34، نبی گریہ کر رہے تھے، سلمان بلانے کے لیے آئے تھے، اور جب فاطمہ نکلیں اس چادر کو اوڑھا کہ جس میں کھجور کی پتیوں کے 12 پیوند تھے، سلمان فارسی دیکھ کر کے رونے لگے تھے، یہ کہتے ہوئے روتے ہوئے چلے تھے، قیصر و کسریٰ کی بیٹیاں حریر پہنتی ہیں، ریشمی لباس پہنتی ہیں، لیکن نبی رسول خدا کی ایک لوتی بیٹی اونی چادر ہے اور اس میں 12 پیوند ہیں۔ سلمان روتے ہوئے چلے تھے۔ فاطمہ زہرا جب اپنے بابا کے پاس پہنچی تو اپنے بابا سے کہتی ہیں، اے بابا، سلمان میری پھٹی چادر دیکھ کر کے گریہ کر رہے ہیں، اس ذات کی قسم ہے بابا جس نے آپ کو مبعوث بر رسالت کیا ہے، 5 سال سے ہمارے اور علی کے درمیان ایک فرش ہے، بھیڑ کی کھال کا ایک فرش ہے، رات میں ہم اور علی اس پر دونوں سوتے ہیں اور صبح میں اس پر اپنے جانور اونٹ کو چارہ دیتے ہیں۔ تو اس وقت نبی اکرم نے فرمایا، اے سلمان میری بیٹی سابقین میں سے ہے۔ تو نبی اکرم نے سوال کیا کہ بیٹی جو نیا لباس تھا، وہ نیا لباس کیا ہوا؟ جناب رسالت مآب کے سوال پر شہزادی کہتی ہیں، بابا سائل آیا، سائل کو دے دیا۔ تو اب نبی اکرم کہتے ہیں، بیٹی پرانا لباس دے دیے ہوتی تو اس طرح سے سائل کی بھی رعایت ہو جاتی اور شوہر کی بھی رعایت ہو جاتی، شوہر کے گھر نیا لباس پہن کر کے جاتی۔ تو اس وقت شہزادی نے کہا، اے بابا، آپ ہی نے تو فرمایا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں دے دیا جاتا ہے وہ باقی رہتا ہے، وما عند اللہ خیر وابقا، خدا کی بارگاہ میں جو دے دیا جاتا ہے وہ سب سے بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ اے بابا، میری مادر گرامی جب آپ کے گھر آئیں شادی ہو کر کے تو سب کچھ آپ کو ہبہ کر دیا تھا، بذل کر دیا تھا، جو بھی دولت تھی آپ کو عطا کر دیا تھا، اور آپ نے اسلام میں سب کچھ دے دیا، یہاں تک کہ شادی میں سائل آیا، سائل نے آپ سے سوال کیا تھا، آپ کے جسم پر ایک پیراہن تھا، آپ نے وہ پیراہن بھی اتار کر کے سائل کو دے دیا تھا اور اپنے جسم پر چٹائی لپیٹ رکھا تھا۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سینے سے لگایا، اتنے میں جبریل امین نازل ہوئے اور جبریل نے کہا، اللہ آپ کو تحفہ درود و سلام پہنچا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی بیٹی فاطمہ سے کہیں کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے فاطمہ مجھ سے طلب کریں، میں فاطمہ کو عطا کروں گا، اور ساتھ ساتھ میں فاطمہ سے محبت بھی کرتا ہوں۔ تو شہزادی نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ شہزادی فرماتی، یا رسول اللہ شغلتنی عن مسلتہ لذت خدمت لذت ہی، اے بابا
اللہ سے کچھ سوال کرنے کے لیے مجھے جو خدمت ہے خدا کی راہ میں، اس کی جو لذت ہے وہ رکاوٹ بن رہی ہے۔ میں کچھ بھی نہیں چاہتی ہوں سوائے یہ کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر میری طرف نظر کرم، نگاہ کرم سے دیکھے۔ شہزادی کہتی ہیں میرے بابا نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا اور مجھ سے بھی کہا اے فاطمہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرو۔ بابا نے دعا کی، میں نے آمین کہی۔ جیسے ہی میں نے آمین کہی جبریل امین نازل ہوئے۔ جبریل امین نازل ہوئے، کیا پیغام لے کے خدا کی طرف سے؟ اللہ کہہ رہا ہے فاطمہ، فاطمہ کے والد، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بچوں کے جتنے چاہنے والے ہیں ان کے تمام گناہوں کو میں نے معاف کر دیا۔ شہزادی اس پر قانع نہ ہوئی۔ شہزادی نے اپنے بابا سے کہا میں اس کو تحریر میں چاہتی ہوں، لکھا ہوا چاہتی ہوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے ذات واجب نے یہ لکھا، جبریل و میکائیل کو گواہ قرار دیا، اپنے خط سے اپنے قلم سے لکھا۔ وہ تحریر تھی جو مولا کائنات نے فاطمہ زہرا کی شہادت کے وقت دیکھا تھا۔ ایک تھیلے میں ایک ہرا حریر تھا، اس کے اندر ایک کاغذ تھا جس سے نور ساطع ہو رہا تھا۔ نبی اکرم نے وصیت کی تھی کہ اے بیٹی یہ تحریر اپنے پاس رکھنا اور وصیت کر دینا کہ تمہاری شہادت کے بعد اس کو تمہاری قبر میں رکھ دیا جائے۔ وہ وہی تحریر تھی۔ فاطمہ زہرا شفیع روز جزا ہیں۔ فاطمہ اور علی دونوں پر ایسی مصیبتیں توڑی گئیں، بس چند جملے مصائب کے، دونوں پر ایسی مصیبتیں توڑی گئیں کہ دونوں کے دل کو خون سے بھر دیا۔ کیوں نہ خون سے بھر جائے ان دونوں کا دل۔ ظالم آگ و لکڑی لے کر آئے، پیش تھا، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہاں آگ و لکڑی لے کر آئے؟ علی و فاطمہ کے دروازے پر۔ حسن و حسین، زینب و ام کلثوم، یہ بچے ہیں، چھوٹے ہیں، اس گھر میں آگ لگانے کے لیے آگ و لکڑی لے کر کے آئیں، اور ظالم آواز دے رہا ہے گھر سے باہر نکلو ورنہ ہم گھر والوں سمیت اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ جب فاطمہ زہرا نے یہ سنا، فاطمہ زہرا قریب در آئیں اور آ کر کے کہتی ہیں نام لے کر کے اس شخص کا، اس سے کیا کہا کہ تمہارا ہم سے کیا رابطہ ہے، تم کس لیے یہاں پر آئے ہو؟ تو شہزادی سے اس نے کہا کہ علی کو گھر سے باہر نکالو ورنہ ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ شہزادی سے گفتگو ہو رہی تھی کہ شہزادی یہ کہہ کے دروازہ بند کر رہی تھی کہ ایک مرتبہ ظالم نے، روایت کا جملہ ہے، پیر سے ایسا زور کا دھکا مارا کہ دروازہ اکھڑ گیا۔ اس روایت کے مطابق شہزادی دروازے کے نیچے آ گئی۔ ارے امام حسین جو کہ ان کی عمر تقریباً 7 سال کی تھی، جب اپنی مادر گرامی کو دروازے کے نیچے تڑپتے ہوئے دیکھا، امام حسین بھاگتے ہوئے اپنے بابا کے پاس آئے اور کہتے ہیں اے بابا میری مادر گرامی کو قتل کر دیا۔ اشرکم علی اللہ، علی کے لیے کتنا سخت تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے علی کے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ماں کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، لیکن دین کے لیے مولا کائنات نے صبر کیا۔ روایت کے مطابق جنت العاصمہ کی یہ روایت ہے، ظالم نے جب دروازے کو دھکا دیا، شہزادی دروازے کے نیچے آ گئی، دروازہ اکھڑ گیا تھا۔ یہ ظالم جو آئے تھے علی کو لے جانے کے لیے، شہزادی دروازے کے نیچے، نہایت سخت جملہ ہے، جنت العاصمہ کی یہ روایت میں پڑھ رہا ہوں، شہزادی دروازے کے نیچے تھی اور یہ ظالم دروازے کے اوپر سے چلتے ہوئے علی تک پہنچے، علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا، کھینچتے ہوئے لے کر کے چلے۔ امام حسن، بچوں کے لیے نہایت سخت ہوتا ہے،
ماں باپ پہ اگر کسی نے بچوں کے سامنے ظلم کیا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، بچے کبھی اپنے ماں باپ کے اوپر جو تکلیف پہنچی ہے اسے بھولتے نہیں، بالخصوص ماں کے اوپر جو تکلیف پہنچی ہے اسے بچے بھولتے نہیں ہیں۔ عبدالزہرا بہت بڑے خطیب گزرے ہیں، بس عبدالزہرا بہت بڑے خطیب گزرے ہیں عراق کے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ امام حسن عبدالزہرا سے کہہ رہے ہیں تم میرے مصائب کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ عبدالزہرا نے کہا مولا میں آپ کے مصائب تو پڑھتا ہوں کہ آپ کو سحر دیا گیا، آپ کے جگر کے ٹکڑے تشت میں گرے۔ امام حسن نے کہا شہادت تو ہماری میراث ہے، ہمارے یہ مصائب نہیں بلکہ ہمارے وہ مصائب کہ جب یلغار کرنے والے آئے، آگ و لکڑی لے کر آئے، دروازے میں آگ لگائی اور دروازے کو دھکا دیا، میری مادر گرامی کے اوپر دروازہ گرا اور پھر اس کے بعد میرے بابا کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر لے کر گئے۔ میں اور میرے بھائی حسین نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ اپنی مادر گرامی کو سنبھالے یا اپنے بابا کی مدد کے لیے جائے۔ اس طرح سے ظلم ہوا۔ نہایت سخت جملہ ہے، انسان سب کچھ بھول جاتا ہے لیکن اپنے ماں کی مصیبت کو نہیں بھولتا۔ امام حسن کو جب بھی یاد آتا تھا امام حسن تڑپ جاتے تھے، رونے لگتے تھے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ مولا کائنات فاطمہ زہرا کی شہادت کے بعد، بس آخری فقرہ ہے، فاطمہ زہرا کی شہادت کے بعد جب بھی واقعہ یاد آتا تھا دروازے پر نگاہ پڑتی تھی، مولا کائنات تڑپ کر چیخ مار کر رونے لگتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دروازے پر فاطمہ زہرا کے شکم پہ ظالم نے مارا تھا، محسن کی شہادت واقع ہوئی تھی۔ ارے مولا کائنات رونے لگتے تھے، ہائے میرا بچہ محسن یہیں پر شہید کیا گیا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اب میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کی روزی کا غیب سے انتظام کر دے۔ اے میرے معبود ہمارے جتنے مرحومین اٹھ چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، شیعان حیدر کرار جہاں پر بھی ہیں ان کی حفاظت فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عنایت فرما، ہم سب کو اور تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کو تمام آفات ارضی و سماوی سے اور بالخصوص اس کرونا بیماری سے اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ اے میرے معبود، اے میرے معبود، منتقم خون حسین، وہ ہمارا وقت کا امام جو پردہ غیب میں ہے، اپنی جد ماجدہ کے لیے، شہدائے کربلا کے لیے، اپنے جد مظلوم کے لیے آنسو نہیں خون کے آنسو بہاتا ہے۔ آئیں گے، امام کو تڑپ ہے، چونکہ ایک فقرہ یہ بھی ملتا ہے نہایت سخت ہے، جب شہزادی در و دیوار کے بیچ میں تھی تو 3 بار فرمایا تھا یا مہدی یا مہدی ادرکنی یا مہدی ادرکنی۔ ہے میرے معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام مومنین و مومنات کی روحوں کو ارسال کر دیں، بالخصوص اس امام بارگاہ میں جو بھی شریک تھے، جو زندہ ہیں، ان کے مرحومین اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، خود ان کے لیے بھی ارسال کر دیں۔ بسم اللہ